بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی۔ وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ بدکار بھی ایسی تھی، وہ پوری بستی کے لوگوں سے اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور یہ سب کر کے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنایا، اور اس نے اپنا ایک تخت بھی بنوایا۔ وہ بڑے غرور سے اس تخت کے اوپر بیٹھا کرتی۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک دن ایسے ہی اپنا دروازہ کھول کر بیٹھے ہوئی تھی اسی تخت پر کہ ایک غریب نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ بہت ہی نیک تھا۔ اس نوجوان کی نظر اچانک سے اس پر پڑی، اور اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل پر چھپ گئی کہ وہ واپس تو آ گیا مگر اس کا دھیان وہی رہ گیا۔ پھر اس نوجوان کے دل سے وہ نکلتی ہی نہ تھی۔ اس نے تنگ آ کر سوچا کہ میں اس کا کچھ حل نکالوں۔ اس نوجوان نے اپنا سارا سامان بیچا، اتنے پیسے جمع کیے کہ جتنے پیسے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی، اور آخر کار وہ پیسے لے کر اس عورت کے پاس پہنچ گیا اور سامنے چارپائی پر اس عورت کی جا کر بیٹھ گیا۔ پھر ایک دم سے اچانک سے اس نوجوان کو خیال آیا کہ اتنے سال میں نے اللہ کی عبادت کی، اب میرا خدا مجھے دکھتا ہوگا۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ اس آدمی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس عورت نے اس سے پوچھا، یہ تم کہاں کیوں رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، کچھ نہیں، میں چلتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، آج تک کوئی مرد میرے پاس اتنے قریب آ کر بیٹھ کر بدکاری کیے بغیر واپس نہیں گیا، مگر تمہیں اچانک سے کیا ہوا؟ اس مرد کے اچانک سے آنسو گر گئے۔ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس میں اب چلتا ہوں۔ وہ نوجوان سوچنے لگ گیا کہ اتنے سال میں نے عبادت میں گزارے اور آج اس رب کو بھول بیٹھا۔ اس وجہ سے وہ بہت شرمندہ تھا۔ جب وہ جانے لگ گیا تو عورت سوچ میں پڑ گئی کہ یہ انسان کیسا ہے، اور تھوڑی دیر اس مرد کی صحبت میں بیٹھ کر اس عورت کی تو جیسے زندگی ہی بدل گئی۔ اس عورت نے سوچا کہ یہ نوجوان نے گناہ نہ کیا مگر پھر بھی اس رب سے ڈر گیا، اور میں اتنی گناہ کر کے بھی اس رب سے نہیں ڈرتی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ شاید اس کے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا مل جائے۔ وہ جب وہاں پہنچی اس نے حضرت موسیٰ کے پاس ایک آدمی کے ذریعے پیغام کہلوایا۔ اس آدمی نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے سب کے سامنے اس عورت کا نام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ وہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے کہا، اس عورت سے کہو وہ یہاں سے چلی جائے۔ وہ عورت دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے سجدہ کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ پھر یہ سادہ سا لباس پہن کر اس نوجوان کی بستی جا پہنچی۔ اس نوجوان جیسے ہی عورت کو دیکھا وہ گر گیا، وہیں مر گیا۔ جب اس عورت نے اپنی کہانی اس کے گھر والوں کو سنائی تو اس آدمی کے گھر والوں نے اس نیک آدمی کے ایک بھائی سے اس عورت کا نکاح کروا دیا، اور آخر کار اس عورت کے 7 بیٹے ہوئے جو سب کے سب اولیاء نکلے۔ جب ایک بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے نا تو اللہ ایسی توبہ قبول کرنے والا ہے کہ سب کے سامنے اس انسان کی نیکی کی مثال قائم کر دیتا ہے۔ بہرحال میری اس کہانی پہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔